बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकत प्लस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भाई बहन थे, हैं और रहेंगे। दोनों में ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं। दोनों ना सिर्फ आवाम को धोखा देते हैं, सरकारी ख़जाने को अपने बाप की जागीर समझते हैं, करप्शन में सर तपांव डूबे हुए हैं, बल्कि साथ साथ दोनों पाक फौज के साथ हर लेवल की दुश्मनी निभाते हैं। इसके अलावा इस्लाम दुश्मनी में भी ये लोग किसी से कम नहीं। इस्लाम दुश्मनी में ये इतना आगे जा चुके हैं कि इस्लाम या मुसलमानों का नाम लेना गवारा नहीं करते। लेकिन जहां कहीं कुफार के साथ यकजहती हुसामत का मौका मिले तो ये किसी से पीछे नहीं रहते, बल्कि कुफार से एक कदम आगे नजर आते हैं। अगर तो इन पर तनकीद की जाए तो ये इसे अपने लिए बाइस फख्र समझते हैं। इन पर जना, चोरी और मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगें तो ये लोग फख्र से इसका जिक्र अपनी मजालस में करते हैं। सनथिया रची नामी अमरीकी खातून सहावी ने तो इस पार्टी पर तरह तरह के इल्जामात लगाए, लेकिन इन्होंने इसके इल्जामात की ना तो तरदीद की और ना ही सफाई देने की जरूरत महसूस की, बल्कि उल्टा सनथिया रची को जान से मारने और मुल्क बदर करने की धमकियां दी गई। सनथिया रची पर इल्जाम लगा कि इस औरत को ISI ने इनके खिलाफ इस्तेमाल किया है, बल्कि ये लोग खुद ही इसे अपने दौरे हुकूमत में लाए थे। ये लोग हर वो काम करते हैं जिससे आवाम में बेचैनी फैले और सोशल मीडिया पर इनको गालियां दी जाएं, जिसे ये अपने आकाओं को दिखाते हैं ताकि वो इनको और ज्यादा सपोर्ट कर दें, ताकि ये लोग अपना फहाशी का जिहाद जारी रख सकें। अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा शर्मिला फारूकी ने हैलोवीन, जो कि गैर मुस्लिमों का त्यौहार है, जो कि ना सिर्फ मनाया बल्कि इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल की। लिहाजा हैलोवीन का त्यौहार मनाने पर शर्मिला फारूकी को सोशल मीडिया पर सार्फिन ने आड़े हाथों ले लिया। एक बार फिर लोगों की तनकीद का निशाना बन रही है, और इस बार वजह बनी है इनकी दिल दहला देने वाली तस्वीर। शर्मिला फारूकी ने त्यौहार ऐसे वक्त पर मनाया जब गुस्ताखाना हकों का इशू चल रहा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमले हो रहे हैं, और ये त्यौहार भी दरअसल इन्हीं लोगों का है। आम तौर पर देखा गया है कि लीडर दूसरों के लिए रोल मॉडल होते हैं, तो मुझे बताया जाए कि शर्मिला फारूकी क्या करके रोल मॉडल बन रही है। क्या सिंध के मसाइल कम हो गए हैं? दरअसल ये सिंध हुकूमत का असल चेहरा दिखा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकन सिंध असेंबली शर्मिला फारूकी ने भूतों के त्यौहार हैलोवीन पर अपनाया गया खतरनाक रूप सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर शर्मिला फारूकी की कुकिंग वीडियोस खासी मशहूर हुई थी। अब इनका गुज़श्ता रोज हैलोवीन पर अपनाया गया खौफनाक रूप भी वायरल हो गया है। शर्मिला फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हैलोवीन के मौका पर खौफनाक लिबास और रूप में खौफजदा करती तस्वीर शेयर की। तस्वीर में शर्मिला फारूकी ढांचे के डिजाइन की स्याह शर्ट पहने और हैलोवीन मेकअप के बावजूद भी पुरकशिश लग रही थी। शर्मिला फारूकी को हैलोवीन लुक देने के लिए मेकअप आर्टिस्ट ने शर्मिला के चेहरे के दोनों अतराफ मुनफरिद तरज का मेकअप किया है। इन तस्वीर में शर्मिला फारूकी हाथ में कुल्हाड़ी और जंजीर थामे खौफ में मुब्तला करती नजर आई। तस्वीर के साथ कैप्शन में पीपी रहनुमा ने मेकअप आर्टिस्ट के फन को भी सराहा। ख्याल रहे कि हैलोवीन एक मगरबी त्यौहार है जो कि बहुत से मशरकी ममालिक में भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस रात अंधेरा छा जाने पर बच्चे और बड़े खौफनाक किस्म के मलबूसात पहनकर दूसरों को डराने के लिए निकल खड़े होते हैं। ये एक त्यौहार है जिसका ताल्लुक 2000 साल पहले के केल्टिक लोगों की मजहबी सकाफती रवाजात से निकलता है। ये लोग 2000 साल पहले इंग्लैंड और यूरोप में फैले हुए थे। 31 अक्टूबर को वो फसलों की कटाई के मौसम का इख्तिताम एक त्यौहार की सूरत में मनाया करते थे। इस त्यौहार का नाम सामहीन था।
ان کے نزدیک پرانے سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز کا یہ درمیانی وقت بہت نازک ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت مرے ہوئے لوگوں کی روحیں زمین پر واپس آتی ہے۔ اس رات وہ لوگ گروہوں کی شکل میں آگ کے الاؤ جلاتے تھے تاکہ مردہ لوگوں کی ان روحوں کو عالم ارواح میں واپس بھیجا جا سکے، تاکہ وہ انہیں زمین پر آ کر کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن جب عیسائی چرچوں کا اثر و رسوخ ان علاقوں میں بڑھا تو 7ویں صدی میں انہوں نے اس تہوار کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اس سے اگلے دن یعنی 1 نومبر کو اپنے اولیاء کا دن آل سینٹس ڈے کا نام دے دیا۔ اس طرح اس پرانے کیتھولک لوگوں کی مذہبی ثقافتی روایات کو عیسائیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس طرح یہ ان کے مذہبی شہداء اور اچھے مذہبی لوگوں کو یاد کرنے کا دن بن گیا۔ اس وقت یہ آل سینٹس ڈے کو ہالو ماس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس میں ہالو سے مراد مقدس ہے اور ماس کو سادہ زبان میں چرچ والی سروسز عبادات کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس دن سے پہلے والی شام کو آل ہالووز ایوننگ کہا جانے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ آل ہالووز ایوننگ تبدیل ہو کر ہالووین بن گیا۔ امریکہ میں اس دن کا آغاز تب ہوا جب آئرلینڈ کے باسی 1840 میں امریکہ میں آباد ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ اس فیسٹیول پر پہننے والے خاص کپڑے اور چہرے پہ پہننے والے ماسک لے کر آئے تھے۔ اس دن وہ ہمسایوں اور دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے اور ماسک پہنتے تاکہ پہچانے نہ جا سکیں۔ پھر یہ تنگ کرنا بڑھتے بڑھتے 1930 کے عشرے تک ایک عذاب بن گیا۔ تب لڑکے ماسک پہنتے، لوگوں سے کھانے کی چیزیں مانگتے اور انکار کرنے پہ انہیں حد سے زیادہ تنگ کرتے کہ ان کا سکون غارت ہو جاتا۔ یہ سب بہت تکلیف دہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ایک غیر تکلیف دہ اور چھٹیوں میں منانے والا تہوار بن گیا۔ مختصر طور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تہوار کی بنیاد اس قدیم کیتھولک مذہبی روایت پہ ہے کہ اس رات دنیا کی طرف واپس آنے والی بدروحوں کو ڈرا کر واپس بھیجا جائے۔ علماء کے مطابق اسلام میں کسی ایسے تہوار منانے یا اس کا حصہ بننے سے روکا گیا ہے جس کی بنیاد کسی غیر اسلامی جاہلانہ مذہبی روایت پر ہو۔ ایسا کرنا ان لوگوں کے پیچھے چلنے کے مترادف ہوگا جیسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف روکا بلکہ اپنی امت کو خبردار بھی کیا۔ مغرب میں منایا جانے والا ہالووین ایک تہوار ہے جس میں گلی کوچوں، مارکیٹوں، پارکوں اور دیگر مقامات پر جا بجا ڈیرونے چہروں اور خوفناک لبادوں میں ملبوس چھوٹے بڑے بھوت اور چڑیلیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اکثر گھروں کے باہر بڑے بڑے کدو پیٹھے نظر آتے ہیں جن پر ہیبت ناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ کئی گھروں کے باہر ڈرونے ڈھانچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے قریب سے گزریں تو وہ ایک خوفناک کہکا لگا کر دل دہلا دیتے ہیں۔ کاروباری مراکز میں بھی یہ مناظر اکتوبر شروع ہوتے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ 31 اکتوبر کو جب تاریکی پھیلنے لگتی ہے اور سائے گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈرونے کاسٹیوم میں ملبوس بچوں اور بڑوں کی ٹولیاں گھر گھر جا کر دستک دیتی ہیں اور ٹرک اور ٹریٹ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں مٹھائی دو ورنہ ہماری طرف سے کسی چالاکی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گھر کے مکین انہیں ٹافیاں اور میٹھی گولیاں دے کر رخصت کر دیتی ہیں۔ امریکہ میں ہالووین کی ابتدا 1921 میں شمالی ریاست میسوٹا سے ہوئی اور اس سال پہلی بار شہر کی سطح پر یہ تہوار منایا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ 2000 سال پرانا یہ تہوار امریکہ کے دوسرے قصبوں اور شہروں تک پھیل گیا اور پھر اس نے فوجی سطح کے بڑے تہوار اور ایک بہت بڑی کاروباری سرگرمی کی شکل اختیار کر لی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ہالووین کا سراغ قبل از مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں
سیٹلک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا۔ موسمی حالات کے باعث ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریک دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ سردیوں کو قبائل موت کے ایام سے بھی منسوب کرتے تھے کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوتی تھیں۔ قبائل کا عقیدہ تھا کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان موجود سرحد نرم ہو جاتی ہے اور روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے سیٹلک قبائل اس رات آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے اور اپنے سروں کو جانوروں کے سینگوں سے سجاتے تھے۔ امریکہ دریافت ہونے کے بعد بڑی تعداد میں یورپی باشندے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ اپنی ثقافت، رسم و رواج اور تہوار بھی لے کر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ شروع میں ہالووین میری لینڈ اور جنوبی آبادیوں میں یورپی تارکین وطن مقامی طور پر چھوٹے پیمانے پر منایا کرتے تھے، جن میں ایک بڑی تعداد آئرش باشندوں کی بھی تھی۔ ان کی آمد سے اس تہوار کو بڑا فروغ اور شہرت ملی اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں۔ 1950 کے لگ بھگ ہالووین کی حیثیت مذہبی تہوار کے بجائے ایک ثقافتی تہوار کی بن گئی، جس میں دنیا کے دوسرے حصوں سے آنے والے تارکین وطن بھی اپنے اپنے انداز سے حصہ لینے لگے۔ رفتہ رفتہ کاروباری شعبے نے بھی ہالووین سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے نت نئے کاسٹیوم اور دوسری چیزیں مارکیٹ میں لانا اور ان کی سائنسی بنیادوں پر مارکیٹنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ اب ہالووین اربوں ڈالر کے کاروبار کا ایک بہت بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے۔ ایسے تمام افعال اور رسم و رواج جو کسی خاص تہذیب، مذہب یا نظریے سے پھوٹتے ہوں اور ان کی پہچان سمجھے جاتے ہوں، ان کو بطور تہوار منانا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، ابو داؤد۔ لیکن ایسے اعمال جن کا تعلق کسی مذہب، تہذیب سے خاص نہ ہو بلکہ مختلف قومیں بلا تخصیص اس کو انجام دیتی ہوں، ان کا کرنا مباح ہے۔ ہالووین مغربی تہذیب کا تہوار ہے جس کا آغاز آئرلینڈ کے قبائل نے کیا۔ اس قبائل کا عقیدہ تھا کہ 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان موجود سرحد نرم ہو جاتی ہے اور روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے الاؤ روشن کرتے، اناج بانٹتے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے۔ ہالووین کی موجودہ رسم اس سوچ کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ایسے تہوار منانا اسلام میں جائز نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے حرام ہے، لیکن مشترکہ معاشرے اور مغربی دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان ایسے تہواروں میں بطور مہمان شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے غلط فہمیوں اور باہمی نفرت و کھنچاؤ کی فضا کے خاتمے میں مدد ملے گی اور اسلام کے تصور رواداری کو فروغ ملے گا۔ ایسی صورت میں تہوار کی مبارکباد یا تحفہ وغیرہ دینا جائز ہے، بشرطے کہ دل میں ان تہواروں کی عظمت ہرگز نہ ہو۔